جی، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، آج کل حالیہ ہمارے ملک کے تناظر کے سلسلے میں کہ ملزمان کے اوپر حوالات میں، جیلوں میں یا کسی ایسے نامعلوم مقام پر ٹارچر سیلز میں ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، ننگا کر دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو دیکھو، اسلام تو پیس کا دین ہے۔ اب پیس کا مطلب یہ ہے کہ پیس پریویل بھی کیا جائے، صرف یہی نہیں کہ ہم کہیں کہ پیسفل دین ہے تو پیسفل ہی ہے، نہیں، اس پیسفلنس کو مینٹین کرنے کے لیے پیس کی ضرورت ہے اس معاشرے میں، یعنی امن، سکون اور آرام اور کسی قسم کی بے روی نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں امن۔ امن کا دین ہے، لیکن امن چاہتا بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ دین ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، بلکہ تمام معاشروں میں لوگ جرائم کرتے ہیں۔ کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کے ہاں کرپشن کر لی، کہیں ملاوٹ کر دی، یا اس سے بڑھ کر کبھی کک بیکس لے لیں، بڑے بڑے لوگ جتنے ہیں، یا منی لانڈرنگ کر لی انہوں نے، یا کسی کو قتل کر دیا، یا کسی کو ریپ کر دیا، یا اللیگلی طور پر، یا کسی کی راہ میں روڑے اٹکائے اس طریقے سے کہ اس کے حقوق غصب کر دیے۔ ان حقوق غصب کرنے کے معاملے میں اوور ویلمنگلی طور پر تمام جتنے معاملات ہیں، یہ انسانیت سے تعلق رکھنے والے، ان کے سدباب کے لیے قوانین اللہ تعالیٰ نے بھی بنائے، اور ریاستی مشینری کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ بھی ان جرائم کو کلا کما کرنے کے لیے، روکنے کے لیے مکمل طور پر قوانین بنائے جو اس کا سدباب کریں۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں، not only we are just taking into consideration our country, throughout the world, wherever the human beings are living, wherever the societies are developing, wherever the humanity exists, everywhere۔ لیکن اس میں عجیب و غریب قسم کی ڈسکریمنیشن دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں صاحب اقتدار لوگ یا بااثر طبقہ ہمارے معاشرے کا، جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں، وہ رولنگ ایلیٹ ہے یا پھر وہ ویلدی ایلیٹ ہے، ان سب کا معاملہ ان عام انسانوں سے مختلف رکھا جاتا ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ڈائلیما ہی یہی ہے۔ یہاں پر ایک تشدد بذات خود انتہائی کبھی قسم کا جرم ہے جو کسی بھی ملزم کے خلاف کیوں نہ روا رکھا جائے۔ اسلام اس چیز کی ہرگز کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اس ملزم کو ایک ٹرائل کے پورے پروسیس سے گزارا جائے، اس سے تفتیش کی جائے۔ تفتیش کرنے کا مطلب صرف ڈنڈے مارنا تو نہیں ہے نا، کہ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دو، یا انہیں مار دو، یا اسے بھوکا رکھ لو، یا اسے الٹا لٹکا دو، یا مختلف قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے ایسے انسانیت سوز حربے استعمال کرو کہ اس کی انسانیت کی تذلیل الگ سے ہو، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے، اور اس کے بعد جو تم کہو وہی وہ کہے، اپنی جان، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنی بیوی کی جان اور عزت کو بچانے کے لیے جو کہو وہی وہ اس کے اوپر آمین کہے اور دستخط کر دے، اور اس کے بعد اس کو سزا دلوا دو۔ تم وہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، یا تم اس وقت اس کو سزا دینے کے لیے حق پر ہو یا نہ حق پر ہو۔ یہ جو کام ہے یہ بہت برا ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کسی ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا، اس ظلم کا بدلہ اس شخص سے اگر لے بھی لیا جائے، تب بھی مظلوم کا حساب برابر نہیں ہوتا۔ اس مظلوم کو کس جرم میں آپ نے سزا دی، جبکہ ابھی تک وہ کورٹ تک گیا ہی نہیں ہے، عدالت نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے سزا دے دی؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے سزا دے سکتے ہیں؟ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کا حوالہ دیتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں بیرونی دنیا میں جب بھی کرسچنس کی بات آتی ہے تو وہ ڈومینیٹنگ ایریاز ہیں سارے یورپ کے، ان کے ساتھ الگ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں رجڈ، سخت گیر قسم کے ٹیررسٹ کر کے کہا جاتا ہے ان کو، اور ان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جاتا ہے، اور ان کو سزائیں دلوانے کے لیے پورا معاشرہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو معاملہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، یہاں پر بھی اگر یورپ کا کوئی شخص کوئی کمیشن کر لے
قتل کر لے کوئی، ایون تو قتل تک کر لے، تو اسے ہم ٹرائل کرنا تو دور کی بات ہے، اسے ہم کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی حکومت، اس وقت کی جو ہماری جو بھی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ان کے یورپ کے لوگوں کے زیادہ وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی جگہ بلڈ منی ادا کر کے کیس کو رفع دفع کروا کے اسے یہاں سے جہاز میں الگ سے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ واقعات بہت سارے ہوئے ہیں۔ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہمارے ہاں ریسنٹ دنوں میں ہی ہوا اور اسی طرح کا تھا، 2 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور میرا خیال ہے اسی طرح تھا۔ تو اس کے بدلے میں ہماری گورنمنٹ نے، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، اس نے اپنے طور پر، یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو بھی گورنمنٹ ہو وہ یہی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو اسی طریقے سے انصاف نہیں دلایا جاتا انہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کے حربے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل درست نہیں ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے یہ۔ اب یہ کرنے والے کچھ ایک اس میں ریفرنس دیتے ہیں کہ جس وقت ابن بلتا نے فتح مکہ سے پہلے ایک خط لکھا تھا کفار مکہ کو، یہ بتانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ اپنے طور پر اپنی محافظت جس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ وہ ایک خاتون کو دیا، اور وہ خاتون مکہ جا رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ اور ایک اور انصاری صحابی تھے، انہیں کہا کہ جاؤ، وہ جو میں نے پکٹس لگائے ہوئے ہیں یا میں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں مدینہ میں داخل اور باہر جانے کے لیے، دخول اور خروج کے لیے، ان کے اوپر ایک عورت پہنچ رہی ہے، اس کے ہاں ایک خط ہے، وہ واپس لایا جائے۔ تو اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ آپ آسانی سے جو خط تمہارے پاس ہے وہ دے دو، ورنہ نہیں تو ہم تشدد کریں گے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہا تھا کہ ہم تمہیں بری طرح ماریں گے، پیٹیں گے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس چیز کو اس انداز سے ایک ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ سچ اگلوانے کے لیے آپ کسی پر تشدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تشدد کوئی نہیں کیا، ایک ڈراوا دیا تھا ڈرانے کے لیے۔ اس سے وہ عورت خوفزدہ ہوئی اور اس نے وہ نکال کے دے دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، یہ خط ہے۔ تو پھر وہ عورت بمائے خط اور اس کی اونٹنی کے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابن بلتا کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی مجبوری بتائی کہ وجہ یہ تھی کہ میں نے خط اس لیے لکھا، وہاں پر میری فیملی ہے اور میرا کوئی خاندان نہیں ہے وہاں پر، تو میں سمجھا کہ قریش اس حمایت میں جو میں ان کی کر رہا ہوں، میری فیملی کو وہاں پروٹیکٹ کریں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر فاروق کو کہ آپ اپنی تلوار پیچھے کر لیجئے، اس نے سچ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ صرف ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ گنا جاتا ہے، جس میں یعنی کسی کو اگر پکڑ کر لایا گیا یا کسی کو پکڑا گیا، ملزمہ تھی اس کو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا، صرف ڈراوا دیا ہے۔ آپ بھی اگر اس چیز کو ایک دلیل سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ڈراوا دے دیں کسی کو، لیکن اس کو ننگا کر کے مارنا پیٹنا یہ صرف ایک بات نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے کے زمرے میں ہم بات کرتے ہیں، یا عموماً ہر ایک کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے، وہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جو امراء ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان سے تو بات تک نہیں کی جاتی، انہیں تو وہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے جیلوں کے اندر ان کے لیے محلات جیسی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، ہر قسم کی، جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہی ان کو ملتا ہے۔ ایسے ایسے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جب تک کسی شخص کو عدالت سزا نہ دے دے ڈیو پروسیس کے بعد، اس وقت تک کسی کو بغیر فیصلے کے سزا دینا بہت بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف۔ ہاں، عدالت اگر کسی کو سزا دے دے تو اس کے بعد آپ اس کو وہی سزا دے سکتے ہیں جو سزا اس جرم کی حدود میں متعین کر دی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یعنی شریعت کے مطابق، یا پھر اس ریاست کے اپنے قوانین ہیں جن کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے، یا تو اس کو جسمانی سزا ہے یا اس کو مالی سزا ہے، دونوں میں سے جو بھی ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو کوئی جج یا جسٹس وہاں پہ اس فیصلے کو کرتا ہے، یعنی ڈیسائیڈڈ بائی دا جوڈیشری، then you can give the sentence which has been prescribed by their decision. Otherwise, you cannot do such kind of transgression against anyone else. It is not allowed.